بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم روشنی فار یو چینل میں آپ سب کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ عشق مجازی سے عشق نماز سے عشق حقیقی تک کا روح پرور واقعہ۔ ملکہ گوہر شاد ایک باحجاب اور مذہبی خاتون تھیں۔ نقاب ہمیشہ ان کے چہرے پر آویزاں رہتا۔ انہوں نے حرم امام رضا علیہ السلام کے برابر میں ایک مسجد تعمیر کرنے کا قصد کیا۔ انہوں نے اس کام پر مامور تمام مزدوروں اور معماروں کو ہدایت کی کہ انہیں مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں 2 برابر اجرت دی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کام سب لوگ کرنے کے دوران باوضو رہیں گے، ایک دوسرے سے بدتمیزی اور بد کلامی نہیں کریں گے، اخلاق اسلامی اور یاد خدا کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، اور ایسے مزدور جو ساز و سامان کی حمل و نقل کے لیے جانوروں کا استعمال کرتے ہیں وہ ان بے زبانوں کے آب و دانے کا خیال رکھیں، ان پر اضافی وزن نہ ڈالیں اور ان کو زد و کوب نہ کریں۔ ملکہ گوہر شاد مزدوروں کی نگرانی کے لیے مسجد جایا کرتیں۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق مزدوروں کی نگرانی کے لیے مسجد گئیں تو ہوا کی وجہ سے ان کا مکنا اور حجاب تھوڑا سا ہٹ گیا اور ایک نوجوان مزدور کی نظر ان کے چہرے پر پڑی، لہٰذا جو اپنا دل کھو بیٹھا اور گوہر شاد کے عشق میں اتنا بے صبر و لاچار ہو گیا کہ بیماری کے بستر تک جا پہنچا۔ بہت دن گزر گئے، وہ کام پہ نہ آیا۔ گوہر شاد نے اس کی طبیعت کا معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، لہٰذا گوہر شاد اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئیں۔ دن گزرتے گئے مگر جوان کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ اس کی ماں نے اپنے بیٹے کی موت کو یقینی جان کر فیصلہ کیا کہ وہ ہر صورت میں ملکہ گوہر شاد سے مل کر انہیں اس قصے سے آگاہ کریں گی، چاہے اس کے لیے اسے جان سے ہی کیوں نہ ہاتھ دھونے پڑیں۔ لہٰذا ایک دن اس نے جا کر ملکہ سے قصہ بیان کر دیا اور ملکہ کے رد عمل کی منتظر ہوئی۔ ملکہ نے مسرت بھرے انداز میں اس سے کہا، اس میں کوئی مضائقہ نہیں، مجھے پہلے ہی بتا دیتی تاکہ میں کسی بندہ خدا کی تکلیف دور کرنے کے کام آ جاتی۔ اس نے جوان مزدور کی ماں سے کہا، اپنے بیٹے سے جا کر کہہ دو کہ میں اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں، لیکن اس سے پہلے 2 امور کا انجام پانا لازمی ہوگا۔ ایک یہ کہ میرے مہریے کے طور پر اسے اس نو تعمیر شدہ مسجد میں 40 دن کا اعتکاف کرنا پڑے گا، اگر راضی ہے تو جا کر مسجد میں اعتکاف شروع کر دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمہارے راضی ہو جانے کے بعد میں اپنے شوہر سے طلاق لوں گی، اگر شرائط منظور ہیں تو اپنا کام شروع کر دے۔ جوان عاشق کو جب گوہر شاد کا یہ پیغام پہنچا تو اس خوشخبری سے اس کی طبیعت میں بہتری آئی اور کہا، 40 دن تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر 40 سال بھی کہے تو میں حاضر ہوں۔ وہ گیا اور اس امید سے جا کر مسجد میں بیٹھا کہ اس کی عبادت کے بدلے خدا اسے گوہر شاد جیسی بیوی سے نوازے گا۔ 40ویں دن گوہر شاد نے جوان کی طرف اپنا قاصد بھیجا تاکہ معلوم ہو کہ اگر وہ راضی ہے تو وہ اپنے شوہر سے طلاق طلب کرے۔ قاصد نے جوان سے کہا، کل تمہارے 40 دن مکمل ہو رہے ہیں، ملکہ تمہاری منتظر ہیں، اگر تم راضی ہو تو وہ بھی اپنی شرط پوری کریں۔ جوان عاشق کے جس نے گوہر شاد کے عشق میں نماز شروع کی تھی، نماز کی حلاوت سے اس کا دل نرم ہو گیا اور اس نے قاصد سے کہا، گوہر شاد بیگم سے کہنا، اولاً تو میں ان کا شکر گزار ہوں، دوسرا یہ کہ اب مجھے ان سے شادی کا کوئی شوق نہیں رہا۔ قاصد نے کہا، کیا مطلب؟ کیا تم گوہر شاد کے عاشق نہیں ہو؟ جوان نے کہا، جس وقت گوہر شاد کے عشق نے مجھے بیمار کیا تھا اس وقت میں اصلی معشوق سے ناشنا تھا، لیکن اب میرا دل صرف خدا کے عشق میں تڑپتا ہے اور اس کے سوا کسی کو میں معشوق تسلیم نہیں کرتا۔ میں خدا سے مانوس ہو گیا ہوں اور اس سے ہی مجھے سکون ملتا ہے، لیکن گوہر شاد خاتون کو مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے خدا سے آشنا کیا اور ان کے باعث ہی مجھے حقیقی معشوق ملا۔ اور وہ جوان مسجد گوہر شاد کا پہلا پیش امام بنا اور آہستہ آہستہ مطالعہ کرتے ایک فقیہ اور عالم بن گیا، اور وہ جوان کوئی اور نہیں بلکہ آیت اللہ شیخ محمد صادق حمدانی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر رہے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم، شکریہ۔